انگلش اسکول کا آغاز سن ء 2003 میں ہمارے انتہائی کرم فرما جناب سلمان غازی کی سرپرستی میں اور اقرا کے نصاب سے اس کا آغاز ہوا۔ آغاز سفر میں صرف 15 طلبہ اور طالبات تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ننھا سا پودا آج تناور درخت کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج طلبہ اور طالبات کی کل تعداد 552 ہو چکی ہے، جس میں 301 لڑکے اور 251 لڑکیاں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اسکول اسلامی فکر و نظریات کا قائم ہے۔ اس اسکول کے قائم کرنے پر میں جس شخص کی حوصلہ مندی، بلند ارادے، منصوبہ بندی، ایثار اور قربانی، جہد مسلسل، اگر اس کا ذکر نہ کروں تو یہ سراسر ناسپاسی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمال الدین شیخ صاحب کو کیا سودا سمایا تھا کہ جو پونا کے باشندے وہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ جو آپ کے سامنے 30,000 اسکوائر فٹ کی جگہ جس پر آپ ابھی تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا ذاتی فلیٹ بیچ کر اس جگہ کو حاصل کیا۔ ذاتی فلیٹ بیچنے کے بعد اور میں نے سوچا کہ جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں ملت سازی کا، افراد سازی کا ایک منصوبہ جو ان کے ذہن میں ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ عمر کے اس موڑ پر کہ جہاں عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں زندگی ریٹائرڈ ہو چکی ہے، اب گھر، مسجد اور کچھ خدمت خلق، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا ہے، وہاں اتنا جنون کہ ہم جیسے بھی ششپن میں پڑ گئے کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اس علاقے کی کہ ایسا علاقہ جو ایک بنجر زمین کے جیسے ہے، جس میں ہل جوتنا بڑا مشکل کام ہے، وہاں علم کی شمع کو روشن کر کے اس علاقے کی بچوں اور بچیوں کے لیے جو کام نیو گریس فاؤنڈیشن نے کیا ہے، اس کی ستائش اور اس کے حق میں دعا اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ہم سب مل کر جناب جمال الدین صاحب کے لیے ان کے کاندھوں کو اور مضبوط کریں، تاکہ یہاں پر ایک عظیم الشان عمارت قائم ہو اور اس علاقے میں ایک ایسی مثال قائم ہو۔ حاضرین کرام، اس رپورٹ کے ساتھ جو آج کانفرنس
منعقد کی گئی ہے اور جس کا عنوان آپ سب جانتے ہیں اور اس کا موضوع بھی آپ اس کے موضوع سے بھی بخوبی واقف ہیں. ذرائع ابلاغ مغربی الغار، ٹی وی، انٹرنیٹ اور موبائل، اس کے مضر اثرات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون اور وبا کے زمانے میں زہر جو ہے وہ ہوا اور پانی میں سرایت کر جاتا ہے. یعنی اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو زہریلی سانس، اور اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو زہریلا پانی. اور جب یہ وبا عام ہو جاتی ہے تو جو محکمہ ہوتا ہے وہ بہت فعال ہو جاتا ہے. حفظ ما تقدم کے طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس کی روک تھام ہو اور یہ وبا قابو میں آ جائے. ہر کس و ناکس چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح مسلم معاشرے میں طاعون پھیلا ہوا ہے. محلے اور خاندان اور اس کی اطراف کے علاقے اسی طرح اس کی آب و ہوا مسموم ہو رہی ہے. آج وہ کون سے زہریلے جراثیم جو ہے ہمارے ماحول میں موجود ہیں؟ بے حیائی، بے شرمی، بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، کاہلی، سستی، وعدہ خلافی، شراب، جوا اور نافرمانی، بد تہذیبی، زندگی کی بے ترتیبی. کسی زمانے میں جب کسی گاؤں یا قریے میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو دور سے ایسی بستی نظر آتی تھی. یہ بستیاں دلیتوں کی علامت ہوا کرتی تھی. ہمیں انتہائی افسوس اور شرم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کوئی تعامل نہیں کہ آج وہ لیبل ہم پر لگ چکا ہے، ہم پر لگ چکا ہے. سوال یہ کہ اس آڑے وقت میں خاموش تماشائی بنا رہنا چاہیے، جس کو امیر مینائی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ شمیم بھائی، امیر جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. بنیادی طور پر جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اسکول کے تعلق سے ہے. اس اسکول نے گناہوں کو چھوا ہے. خاص طور پر یہ اعلان کرتے ہوئے میں آپ کو گوش گزار کر دوں یہ بات کہ 5ویں جماعت سے مخلوط تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جائے گا. 5ویں جماعت سے لڑکے اور لڑکیوں کا الگ الگ شفٹ میں تعلیمی سال کا آغاز ہوگا. نتیجہ آپ اخبارات میں یہ بارہا پڑھ رہے ہوں گے کہ مخلوط تعلیم کے کیا مضر اثرات اس وقت معاشرے میں پھیل رہے ہیں. کیسے دوست ہیں اس کے، کیسی سہیلیاں ہیں اس کی،
عمومی طور پر لڑکیوں کا فون اسی کی کوئی ایک سہیلی لڑکی کے نام سے فون کرتی ہے، گھر والوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ بھائی اس کی سہیلی کا فون ہے، موبائل پہ جو سہیلی کا نام آتا ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے فون پر آ جاتا ہے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ یہ ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، ماں باپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ نتیجہ آپ نے دیکھا ہو کہ عمومی طور پر یہ جو بھی ہوتا ہے اس سے نہ صرف اس خاندان کا نام بدنام ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر ہم نے 5ویں جماعت سے لڑکے اور لڑکیوں کے مخلوط تعلیمی سلسلے کے کام کو مطلب اس کے تعلیمی سلسلے کا آغاز جو ہے وہ الگ الگ کلاسوں سے شروع ہوگا اور الگ الگ شفٹ میں ہوگا۔ آپ لوگوں سے خصوصی تعاون کی درخواست ہے۔ یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جو یہ فاؤنڈیشن لے کے چل رہا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حرص اور خود غرضی سے محفوظ رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم تک ایک بات بڑی آتی ہے، بڑی نورانی کیفیتوں سے بات آتی ہے کہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمانوں کی فکر نہیں رکھتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم بیزاری سے بیداری کی طرف اور بے خبری سے باخبری کی طرف دوڑیں، اس لیے کہ آج کا زمانہ انتہائی مسابقت کا زمانہ ہے۔ بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجیے، لیکن سب سے پہلے جو درس ہے کہ انہیں ایک بہترین مسلمان بنائے۔ آج ہم اپنے تشخص کو، اپنی شناخت کو، بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اپنی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو بڑی کبھی تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، وہ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے کہ اور ایک بات آتی ہے ہمارے پاس کہ جو مسلمان اپنے بھائیوں کے درمیان رہ کر اذیتیں سے سہتا ہے، جو مسلمان اپنے بھائیوں کے درمیان رہ کر اذیتیں سہتا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو مسلمانوں سے دور رہ کر ان کی چوٹوں کو سہتا ہے، ان کی چوٹوں کو نہیں سہتا ہے۔ تو یہ اکثر و بیشتر ہمیں اپنی شناخت کو، اپنے تشخص کو اظہار کرنے میں بہت سے مسلمان کہتے کہ نہیں، تو یہ ایک مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے درمیان اذیتیں سہتا ہے بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچتی، جو مسلمانوں سے دور رہتا ہے۔ اب ہم کوشش کریں کہ ہم تماشائی نہ بنے بلکہ عملی طور پہ ان کاموں کی طرف دوڑے جس کا وہ تقاضا، جس کی ضرورت ہر وہ شخص کو جو یہاں موجود ہے، ہر وہ شخص جو حاکم ہے، محکوم ہے، آقا ہے، مالک ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، جواب دہ ہے وہ اللہ کے نزدیک، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ یہ جو تحریک، جو مشن، جس مقصد سے ہم لوگ یہاں آج جمع ہوئے ہیں اور جس مقصد سے آج معزز مہمانان کرام آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے سامنے
ملت سازی، ملت میں پھیلے ہوئے ان اثرات کو، بے حیائی کے اثرات کو، غفلت کے ان عمیق ترین غار میں جو آج ملت ڈوبی جا رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے باہر نکالنے کی جو یہ کوششیں